بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن کریم سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بپا نہ کرو، فتفشلوا ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا فرمایا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، یہ آیہ کریمہ ہمیں ایک سبق دے رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو ذکر کی گئی وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا معنی اور مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو احکامات خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمائے ہیں ان کو سینے سے لگا کر ان کے مطابق زندگی گزارو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھائی ہے، یا زندگی گزارنے کے جو اصول حضور نے ارشاد فرمائے ہیں ان اصولوں کو سینے سے لگا کر ان کے مطابق زندگی بسر کرو۔ جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو، جن کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو، جہاں جانے کا حکم دیا ہے وہاں جاؤ، جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں سے رک جاؤ۔ اسی طرح احکامات پر عمل کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اپنی من مانی نہیں کرنی بلکہ اللہ رسول کے احکامات کو اپنے سر کا تاج بنانا ہے اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اور اسی آیہ کریمہ کے جو اگلے الفاظ ہیں وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، کیا یہ قرآن کریم کا حکم ہم تسلیم کرتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، تو کیا ہم اس بات پر تیار ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، آپس میں افتراق اور انتشار پیدا نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت بلا وجہ نہیں کریں گے، ناجائز قسم کی مخالفت نہیں کریں گے؟ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں تو خدا کی قسم ہمارا معاشرہ پرامن ہو جائے، ہمیں ہر قسم کا جو فتنہ جو ہم پر مسلط ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ ہماری لڑائی جھگڑا اگر کسی سے ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، کسی سے ہم اگر خفا ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور کسی سے محبت کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے۔ اگر یہ ہمارا مطمع نظر ہے تو پھر ہم یقیناً قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، حکم باری تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود ہم اپنی ذاتیات کو لے کر بیچ میں الجھے ہوئے ہیں، اور اپنے من کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے من کے شیطان کو راضی کرنے کے لیے، نفس کو راضی کرنے کے لیے ہم اگر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کی آیت پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ اپنے من کی خواہش اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہم جسٹ آپس میں جو لڑ جھگڑ رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں شامل نہیں ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا حکم ربی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا لڑائی جھگڑے نہ کرو، تنازع نہ کرو۔ کوئی بھی گھر جس میں تنازع پیدا ہو جائے امن نہیں ہو سکتا، کوئی دفتر جس میں تنازع پیدا ہو جائے امن نہیں ہو سکتا، کوئی معاشرہ جس میں تنازع پیدا ہو جائے امن نہیں آ سکتا، کوئی ملک، کوئی ملت، کوئی سوسائٹی، کوئی علاقہ، کوئی خطہ جس میں تنازع پیدا ہو جائے اس میں امن نہیں آ سکتا۔ اور وہ مذہب جو اسلام ہے ہی امن کا سبق دینے والا، ہے ہی امن کا علم بلند کرنے والا، جو ساری کائنات کے لیے امن کا پیغام اور امن کی تعلیم اور امن کا سبق لے کر آیا ہے، اس اسلام کے ماننے والے پڑھے لکھے لوگ جو خود کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو کہیں کہ ہم قرآن کی تعلیم سے واقف ہیں، قرآن کے معانی اور مطالب سے واقف ہیں، احادیث سے واقف ہیں، احادیث کی شروحات سے واقف ہیں، ہم تفاسیر سے واقف ہیں، ہم فقہی علوم سے واقف ہیں، ہم منطق و فلسفہ کے علوم سے واقف ہیں، ہم دیگر جو قرآن اور حدیث کے ساتھ منسلک جتنے علوم ہیں ہم ان سے واقف ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ آپس میں ولا تنازعوا کا حکم ہونے کے باوجود جھگڑ رہے ہوں تو نتیجہ ان کا کیا نکلے گا؟ فرمایا فتفشلوا تم بزدل ہو جاؤ گے۔ آج دیکھ لیں یہ جتنے لوگ زبانی جمع خرچ کر کے ایک دوسرے کے خلاف جنہوں نے محاذ کھڑے کیے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا،
ان میں سے کوئی ایک بھی میدان کار زار میں اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان میں سے کوئی ایک بھی جناب وہ فنون حرب سے واقف نہیں ہے۔ یہ صرف زبان کی ایک جمع خرچ ہے، ایک دوسرے کو کوئی دوسرے کو دین سے نکال رہا ہے، کوئی پہلے کو دین سے نکال رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو حکم ربی ہے کہ ولا تنازعوا، تنازع نہیں کرنا، لیکن تنازع ڈال کے بیٹھ گئے۔ نتیجہ وتذهب ريحكم، تو میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور آج اکھڑی ہوئی ہے، اور کوئی بھی پاور میں نہیں ہے، نہ ہم سیاسی لیول پر پاور میں ہیں، نہ سماجی لیول پر پاور میں ہیں، نہ جناب گھریلو لیول پر پاور میں، کسی بھی مقام پر ہماری کوئی پاور کا کوئی شو نہیں ہے۔ عالمی لیول پر دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان مار کھا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور عالمی طاقتیں اور عالمی قوتیں وہ کفار کے پاس ہیں۔ ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے اس آیہ کریمہ کے اندر ہمیں سبق عطا فرمایا ہے، تعلیم ارشاد فرمائی ہے، لیکن ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار عالمی طور پر، ہم سماجی طور پر، مذہبی طور پر، گھریلو طور پر ہم تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ اور اس وقت علماء کو دیکھیں، میں تو سوچ کر حیران ہوں، قرآن کی آیت کو پڑھیں، ادھر سے آپ وہ آیات وہ فرامین جو یہود کے متعلق ہے، جو نصارہ کے متعلق ہیں، اور آج ہمارے علماء جب تفاسیر لکھتے ہیں، جب تفسیریں ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، جس مرضی تفسیر کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ان آیات کے نیچے سب نے لکھا کہ یہ آیت یہود اور نصارہ کے متعلق ہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ یہود اور نصارہ کے متعلق کہہ دیں گے ہمارا فرض ختم، ہم اس سے مبرہ ہو جائیں گے، لیکن اعمال انہی والے۔ قرآن پڑھیں پہلے سپارے کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانیوں کا کوئی دین نہیں ہے، نصرانیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ کسی شے پر نہیں ہے، ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں، یہودی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں، نصرانی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اور آج علماء کے مابین جو جھگڑے اور لڑائیاں دیکھیں ان کو، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، ایک کہتے ہیں وہ خارج ہیں دین سے، دوسرے کہتے ہیں وہ دین سے خارج ہیں، ایک کہتے ہیں وہ بد مذہب ہے، ایک کہتے ہیں وہ بد مذہب ہے، ادھر والے ان کو کہتے ہیں، ادھر والے ان کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ دین سے خارج، یہ کہتے ہیں یہ دین سے خارج، یہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ کہتے ہیں وہ بدبخت ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدبخت ہیں، یہ کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم ان آیات سے یہودیوں کے بارے میں اخذ کرتے ہیں کہ یہودی ایسا کرتے تھے، اور آج علماء جو خود کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے۔ علامہ اقبال کا شعر پڑھ کے چونکہ گفتگو کافی طویل ہو گئی ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن میری بات کو پورا سنیے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری عکاسی کرتے ہوئے ہمارے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ایک فکر دی ہے۔ فرمایا زندہ ہے فقط وحدت افکار سے ملت، فرمایا اگر تم ایک ہو کے رہنا چاہتے ہو اور اپنی وحدت کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو اپنی فکروں کو ایک کر لو۔ اگر ملت قائم رہ سکتی ہے تو تمہاری فکر، تمہاری افکار ایک ہو، اس لیے کہ تمہارا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہیں، اور تمہارا دین ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے۔ جب یہ سب کچھ ایک ہے، فرمایا جب تم خود مسلمان متحد نہیں ہوگے، تمہاری فکریں ایک نہیں ہوں گی، تو تب تک تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر تمہاری زندگی کی جو رمق باقی ہے تو یہ تمہاری وحدت افکار کی وجہ سے ہے۔ تمہاری سوچیں، تمہاری فکریں ایک جب ہو جائیں گی تو تم متحد ہو جاؤ گے، تمہاری ملت برقرار رہے گی۔ زندہ ہے فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے، وحدت جس سے پارا پارا ہو جائے، وحدت جس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جہاں تمہارا اتحاد ٹوٹ کر بکھر جائے، تمہارا اتحاد ریزہ ریزہ ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے۔ فرمایا وحدت ہو فنا جس سے، وہ الہام بھی الہاد، جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ خیال جو تمہارے ذہن کے اندر آیا ہے، اگر وہ خیال تمہاری وحدت کو پارا پارا کر دے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو لیراں لیراں کر کے رکھ دے، وہ الہام نہیں ہو سکتا، وہ الہاد ہے، وہ کفر ہے۔ وہ یاد رکھنا اس وقت ہماری جو حالت ہے، ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار سیانے لوگ جو خود کو بہت بڑا تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، ان کی بھی جو فکروں کی جو انرجی ہے وہ دوسرے کے بارے میں غلط منصوبے بنا رہی ہے، وہ توڑنے والی بات کر رہی ہے۔ وہ فکر، ایسی فکر الہاد ہے، ایسی فکر الہام نہیں ہے۔ آپس کے اندر متحد ہو جائیں، آپس کے اندر اتحاد کر لیں، اتحاد کریں گے تو معاملہ حل ہوگا۔ اگر اتحاد نہیں کریں گے، سیاسی لیول پر، سماجی لیول پر، کوئی بھی لیول ہو، اتحاد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہمیں سب سے پہلی ضرورت ہمیں اتحاد کی ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے، اتحاد کی دولت سے اللہ کریم اس امت کو مالا مال فرمائے، ورنہ ہم بکھر چکے، ہمارا کوئی حال نہیں ہے۔